بسم الله الرحمن الرحيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ تو یہاں پہ جو ہے آیہ کریمہ، جس کا ترجمہ کے ساتھ پہلے پیش کر دیا جائے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں آپ سے یعنی سوال کرتے ہیں، یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں جو ہے سوال کرتے ہیں، ہے نا، بارے میں جو ہے دریافت کرتے ہیں، یستفتونک دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو قل، تو آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، ہے نا، تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جو یعنی یہاں مراد نساء سے جو ہے یتیم یعنی لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ یعنی آپ سے جو ہے یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم خدا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یعنی نساء کے بارے میں اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں خدا اجازت دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے سامنے حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو ان کا حق میراث نہیں دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے سارا مال روک لو، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیم کے بارے میں انصاف کے ساتھ قیام کرو، اور جو بھی تم کار خیر کرو گے خدا اس کا بخوبی جاننے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیتوں میں جو ہے، شروع کی آیتوں میں جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ عرب میں یہ تھا کہ یتیم بچیوں کی جو ہے کفالت کرتے تھے جب وہ یعنی چھوٹی ہوتی تھیں، آخر میں ان کے مال و دولت کی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان یتیم بچیوں سے شادی کر لیں تاکہ پورا مال جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کا مزاج اگر بنا رہے گا تو بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ تو وہی جو ہے یہاں پر ایک جملہ ہے، اسی بات کو یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت غور سے ترجمہ دیکھیے گا، پیغمبر یہ لوگ آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں خدا اجازت دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے سامنے حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق میراث نہیں دیتے، یعنی ان کا پہلے میراث تو دے دو، اٹھا کے جو حق ہے نہیں دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے سارا مال روک لو، یہ تھا نا پیچھے، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قیام کرو، یعنی انصاف سے کام لو، قسط معنی ہوتا ہے عدل و انصاف، اور جو بھی تم کار خیر کرو گے خدا اس کا بخوبی جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وہ اللہ جو ہے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تھوڑی سی بات جو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے یہ بتایا نا کہ سورہ کے آغاز میں بھی عورتوں اور یتیموں کے احکام کا ذکر کیا گیا تھا، جو آپ کے سامنے
یعنی بیان کیا گیا تھا، ہے نا. اور اب یہاں اختتام میں بھی انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور تمام ان جاہلانہ رسوم کی مکمل تردید ہو جائے جو عورتوں اور یتیموں کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ یتیم عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی، انہیں زوجیت پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ان کا مال اپنے ہی گھر میں رہ جائے، اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے، اور کمزور بچوں کو بھی میراث سے محروم رکھا جاتا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے نا. اور ان سب کی تردید یہ نقطہ ہے کہ میراث کی بنیاد قرابت ہے، مرد عورت کمزوری یا طاقت نہیں ہے. بات مین مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داری مین چیز ہے. آپ کو پراپرٹی یعنی میراث میں جو حق دینا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، نہ اس بنیاد پر کمزور ہے اور یتیم ہے. نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. جن کا جو حق ہے وہ آپ کو دینا ہے، مجبور نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک رسم و رواج بنا لیا تھا اپنا کہ ان کو پالتے تھے، پالنے کے بعد سب تمام میراث لینے کے چکر میں ان کو زوجیت میں مجبور کرتے تھے. ارے بھائی تم نیک کار خیر کرو، اللہ جو ہے جاننے والا ہے. جو بھی وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کار خیر انجام دو گے فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ جو ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. تو کار خیر آپ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نیتوں پہ جو ہے کار خیر نہیں ڈیپینڈ ہے. نیت جیسی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو اب جو ہے آپ نے یتیم بچیوں کی پرورش کی، بھائی جتنا خرچہ ہوا وہ مال آپ جو ہے وہ میراث میں سے نکال سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کار خیر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی جیب سے خرچ کر دیجئے، نہیں کرنا کا چاہ رہے ہیں تو کم از کم جو ہے آپ اتنا ہی پیسہ جو ہے میراث سے نکالیے جتنا کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں میں خرچ کیا آپ نے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی نیت خراب ہو جائے، اس کے نتیجے میں جو ہے تمام پراپرٹی آپ ہڑپ لیجیے اور نتیجے میں جو ہے اس کو مجبور کر دیے کہ تم جو ہے اب ہماری زوجہ بن جاؤ. نہیں، ایسا نہ کرنے کو. دیکھیں مسئلہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اب آپ جو ہے خوشی سے جو ہے اس کے تمام میراث پراپرٹی جو ہے اس یتیم بچیوں کو دے دیجیے. یہ مطلب تو نہ کہ جو ہے اگر بھائی مر گیا ہے اور بچیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، بھائی مر گیا ہے اور بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ مطلب تو ہی نا کہ جو ہے بھائی کا جو پراپرٹی میں حق ہے وہ آپ بچیوں کو نہ دیجیے، ہڑپ لیجیے. یہ صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے جو زوجیت کی بات آ رہی ہے وہ ان افراد کی بات آ رہی ہے جو مثال طور پر جو ہے صرف ایک یعنی رشتہ داروں میں جو ہے کوئی ایسا آ گیا جو کہ یعنی اس کی پرورش کر رہا ہے نا. تو اب یہ تھوڑی مطلب ہے کہ جو ہے اس کو میراث لے کر جو ہے خود اپنی زوجیت میں لے لیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جیسے مثال طور پر جو ہے لڑکی کے علاوہ کوئی جو ہے رشتہ دار نہیں ہے، صرف بچیاں ہیں، یتیم بچیاں. اور کسی نے جو ہے اڑوس پڑوس میں جو ہے کوئی دیکھا اس نے تو اس نے جو ہے ولایت قبول کر لیا، سرپرستی قبول کر لیا، ہے نا، بچوں کی پرورش کا سامان فراہم کر دیا. تو اب یہ نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے یعنی حق دینا چاہیے کہ جس سے چاہے اسے شادی کرے اور باقاعدہ پراپرٹی تمام جو ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے. لالچ جو ہے بس نہیں بننا چاہیے. مین چیز ہوتا ہے کہ انسان چند دن کی دنیا ہے، پھر اندھیرے رات ہے، انسان نہیں ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے چل جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت مر سکنا ہے، لیکن جو کچھ اپنے ساتھ لے جائے گا وہ اعمال لے کے جائے گا. تو اس لیے کسی کا حق جو ہے پامال نہیں ہونا چاہیے. سب کے حقوق کو جو ہے پیش نظر رکھ کے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ان تک پہنچانا یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آئیے مل کے بارگاہ محمد کہتے پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بال و بنیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو افراد پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما. امام کے آوان انصار میں شمار فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.